السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، قرآن مجید کتاب کی شکل میں کب جمع ہوا، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ قرآن مجید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا جب کوئی بھی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے حصے کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لکھوا لیتے تھے، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن مجید کے حصے کو لکھتے تھے انہیں کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں مکمل طور سے لکھوا لیا تھا، اگرچہ اسے پیڑ کی چھالوں، ہڈیوں اور جانوروں کی کھالوں پر لکھوایا گیا تھا۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا اور سورہ ناس پر مکمل ہوگا۔ ہر سورت کس آیت سے شروع ہوگی اور کس آیت پر مکمل ہوگی، اور ہر آیت کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں مکمل ہوگی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں واضح کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام ہر سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دورہ قرآن کرتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے اور دورہ قرآن کرا۔ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں آنے میں اور قریش کی قرأت میں اسٹیبلش ہونے میں نزول قرآن کے 23 سال کے علاوہ 25 سال کا عرصہ اور لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسیلمہ قذاب، جس شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو ہم جنگ یمامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، اور ان شہیدوں میں بھی بہت بڑی تعداد حفاظ قرآن کی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور مشورہ دیا، ہمیں قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نہیں کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر مجھ سے اس مشورے کے لیے بحث کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی ذمہ داری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان 4 صحابہ میں سے ایک زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے نبوت کے دور میں وحی کا ایک بڑا پورشن، ایک بڑا حصہ لکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو یہ ذمہ داری دی، اور یہ کنڈیشن رکھی کہ ہر آیت کے ساتھ 2 ریٹن ریکارڈ یعنی 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک پہاڑ کو کھسکا کر دوسری جگہ رکھنے کی ذمہ داری دیتے تو یہ میرے لیے آسان تھا، قرآن مجید کو پوری امت کے لیے جمع کرنے کی ذمہ داری سے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کر لیا، لیکن قرآن مجید کی ایک ایسی آیت تھی جو صرف ایک ہی صحابہ کے پاس ریٹن میں موجود تھی، اور وہ صحابہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی بات یاد آئی جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی شخص سے ایک جانور کا سودا کیا تھا۔ سودا طے پا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہیں رکو، میں گھر سے اس کی رقم لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں پیچھے سے کسی اور شخص نے اس جانور کی زیادہ قیمت لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ یہودی اپنے سودے سے مکر گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے کوئی سودا نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے یہ جانور نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن مجھے جھوٹا تو نہ کرو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سودا کیا ہے تو آپ گواہ لے کر آئیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے ہی گزر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو انہوں نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی طرف سے میں گواہی دیتا ہوں۔
معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم نے میرے لیے گواہی کیوں دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر تو ہم نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دے دی ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی معاملے میں 2 شخص کی گواہی ضروری ہے، مگر جہاں میرا خزیمہ اکیلا آ گیا تو اس کی گواہی 2 شخص کے برابر شمار کی جائے گی۔ سبحان اللہ! مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کا بھی اس واقعے سے ایمان تازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ جو آیت صرف ایک ہی شخص کے پاس ریٹن فارم میں موجود تھی وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی گواہی 2 لوگوں کے برابر کر دی تھی۔ سبحان اللہ! اس طرح سے قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا، جو نبی علیہ السلام کی بیوی اور ہماری ماں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخری حصے میں جب اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عرب کے باہر کے علاقوں میں لوگ اپنے اپنے لہجے سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان میں اختلاف ہو رہا تھا، کوئی کسی اور لہجے سے پڑھتا، کوئی کسی اور لہجے سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، امیر المومنین، امت کو اس ہلاکت سے بچا لیجیے۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگایا جو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور اس سے اور نسخے بنوائے قرآن مجید کے، اور جتنے بھی الگ الگ لہجے میں الگ الگ قرأتوں میں قرآن مجید لوگوں نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا، اس سب کو اکٹھا کر کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوا دیا، اور قرآن مجید کو قریش کی قرأت میں اسٹیبلش کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے اس مصحف کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ جانا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں اس قرآن مجید کی ترتیب بتائی، اور اسے کتاب کی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کروایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی قرأت میں اسے اسٹیبلش کروایا۔ اور بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے اسی شکل میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہی مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ اور بنیادی باتیں اگلی ویڈیو میں آپ سبھی کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔